بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے باطنی مرض کی جو دل کو جلا دیتا ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسد۔ حسد عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے جلنا، کسی کی نعمت سے تکلیف محسوس کرنا اور خواہش کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے۔ حسد ایک ایسا باطنی یعنی اندرونی مرض ہے جس میں انسان دوسروں کی خوشی، کامیابی، دولت، علم، عبادت یا پھر عزت دیکھ کر جلتا ہے اور دل میں چاہتا ہے کہ یہ نعمت ان سے چھن جائے، چاہے وہ اسے خود نہ ملے۔ قرآن و سنت میں بھی حسد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے یا کہا گھاس کو کھا لیتی ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے۔ حسد جائز نہیں ہے، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلن محسوس کرنا اور یہ چاہنا کہ اس کے پاس سے وہ چھین جائے۔ رشک جائز ہے۔ رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرنا کہ میرے پاس بھی ایسی نعمت ہو، لیکن اس کی نعمت کو زوال نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو چیزوں میں رشک جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا اور وہ اسے سکھاتا ہے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ حسد کے بہت سے نقصانات ہیں۔ یہ نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، دل کی بے سکونی لاتا ہے، دشمنی اور نفرت کا پھیلنا، معاشرتی فساد پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، دل کی صفائی کرنا اور نرمی پیدا کرنا، ذکر و اذکار اور توبہ کرنا، دوسروں کی نعمت پر ماشاءاللہ کہنا، دعائیں دینا، بد دعائیں نہ کرنا۔ اسلامی تعلیمات میں حسد یعنی جیلسی کو ایک خطرناک اور روحانی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں حسد کی سخت مذمت کی گئی ہے کیونکہ یہ انسان کو گناہوں اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حسد کی کئی نشانیاں ہیں جو ایک مسلمان کو پہچاننی چاہیے تاکہ وہ اس برے عمل سے بچ سکیں۔ حسد کی عام نشانیاں کیا ہیں؟ کہ دوسروں کی نعمتوں پر جلنا۔ اگر کسی کو کسی دوسرے کی کامیابی، دولت، علم، حسن، عبادت یا عزت سے جلن محسوس ہو تو یہ حسد کی سب سے واضح علامت ہے۔ نعمت کے زوال کی خواہش کرنا۔ حسد کرنے والا صرف جلن ہی نہیں رکھتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس نعمت ہے وہ چھین جائے، چاہے اسے خود نہ ملے۔ دل میں تنگی محسوس ہونا۔ جب کسی کو کوئی خوشخبری ملے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اچھا نصیب ہو تو حسد کرنے والا خوش ہونے کی بجائے دل میں گھٹن اور دکھ محسوس کرتا ہے، عیب تلاش کرنا اور غیبت کرنا۔ حسد کرنے والا اکثر اس شخص کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کے عیب تلاش کرتا ہے تاکہ اس کی عزت کو گرا سکے۔ نعمت چھن جانے پر خوشی محسوس کرنا۔ اگر کسی کی نعمت ختم ہو جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو حسد کرنے والا اندرونی طور پر خوش ہوتا ہے۔ دوسروں کی تعریف برداشت نہ کرنا۔ حسد کرنے والا کسی دوسرے کی تعریف سن کر کڑتا ہے اور فوراً منفی بات کر کے اس کی خوبی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔
دعا نہ کرنا یا بد دعا دینا۔ حسد کرنے والا شخص دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کرنے کی بجائے دل میں بد دعا رکھتا ہے یا ان کے حق میں کبھی اچھا نہیں چاہتا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ان میں سے کوئی ایک نشانی موجود تو نہیں، اور اگر ان میں سے کچھ بھی ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ حسد کا علاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، دوسروں کی نعمتوں پر شکر کرنا، دل کو پاک صاف رکھنا، ذکر الہی اور دعا میں مصروف رہنا، جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کرنا، ماشاءاللہ کہنا اور دل سے برکت کی دعا کرنا۔